صلاۃ و تسبیح میں بھی یہی چار آپ نے کلمات 300 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں ہر رکعت میں 75 ٹائمز. اور وہ حدیث جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے, اور مشکات میں ایک باقاعدہ پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے نماز تسبیح کا بیان. یعنی پورا چیپٹر اس میں باندھا گیا, اس میں صلاۃ و تسبیح والی جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے, ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لی گئی ہے. ابو داؤد کے اندر یہ مرفوع حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرے والد عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے چچا جان, میں آپ کو عطا نہ کروں, میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کے طور پر نہ دوں کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, چھوٹے اور بڑے, جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے, تمام گناہ اس کی برکت سے معاف فرما. اب مجھے بتائیں اتنے زیادہ فضائل کسی اور نماز کے لیے رپورٹ میں, اگلے پچھلے, قدیم اور جدید, جان بوجھ کر یا انجانے میں, پوشیدہ یا ظاہر, کسی بھی اعتبار سے چھوٹے یا بڑے, اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے اس کی برکت سے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو 4 رکعت نماز تعلیم کرتا ہوں جس میں آپ نے 75 ٹائمز یہ ہر رکعت میں کلمات ریپیٹ کرنے. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس یہ ایک موقع ہے جہاں پر 15 ٹائمز ہے, باقی ہر جگہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے. تو قرات سے فارغ ہونے کے بعد 15 دفعہ, یعنی اوریجنل نماز اپنی جگہ پہ رہے گی, ہر رکن اپنی جگہ پر رہے گا, بس اس رکن میں جو ہم عام نماز میں پڑھتے ہیں نا, اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات ایڈ کر. تو اب قیام میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد رکوع میں جانے لگتے ہیں نا, تو اس سے پہلے آپ نے یہ 15 دفعہ پڑھنا ہے. پھر سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنے کے بعد 10 دفعہ, اب ہر جگہ 10 دفعہ سوائے قیام. پھر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 دفعہ یعنی قومے میں. پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تو رب اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ. پھر دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ہم جلسہ استراحت کے اندر اور پھر اٹھتے ہیں. تو یہ ایک واحد نماز ہے, اس میں جلسہ استراحت کے اندر بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے, تو یہ 75 ٹائمز پورا ہو جائے گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح کے طریقے میں بھی جلسہ استراحت ثابت ہو گیا. مزے کی بات ہے نا, یہ اس میں ایک مدنی پوائنٹ آ گیا. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر فضائل اعمال میں, فضائل ذکر والے چیپٹر میں شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والے, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کا جو طریقہ لکھا ہے نا, وہ یہی لکھا ہے سنن نبی داؤد سے, اور وہاں پہ جلسہ استراحت موجود ہے. اور عام حالت میں یہ جلسہ استراحت کے دشمن ہے, اور کہتے ہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے. وہی 7 امام ترمذی نے لکھا ہے, یہ روایتی صحیح نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں علا وجہ بصیرت, یہ سارے اس طرح کی حدیثیں محدثین نے لکھی ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ پہلے لکھو پھر دسو کہ جعلی روایت. باقی وہ میرے کہنے میں تو نہیں لکھی, میں نے تو نہیں ان کو ابھارا کہ آپ انفیوں کے ساتھ دشمنی کریں اور ساتھ لکھنے کے ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بھی ہیں جی, آپ کی ہیں, بڑے اہتمام سے محدثین نے لکھی ہیں. بغیر رفع الیدین والی حدیث بھی امام ترمذی نے لکھنے سے پہلے ہی 256 نمبر حدیث رفع الیدین کی لکھ کے عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں ان کا فتویٰ لکھا ہے, اور وہ کسی سند پہ نہیں ہے جو کراچی کا مفتی دھوکہ دیتا ہے کہ سند کی بات ہے. انہوں نے جنرل لکھا ہے کہ جو بھی رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں. انہوں نے اس حدیث کے متن کے اوپر بات کر دی, سند پہ نہیں. اور امام ابو داؤد نے جب یہ ابن مسعود والی حدیث لی تو ساتھ لکھا ولیس بصحیح علی ھذا المعنی, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں. چھوڑ کے لکھتے رہے اور پھر اوپر کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں. یہاں پر بھی یہ پنجوں والی روایت ثابت ہی نہیں, بلکہ صحیح بخاری میں تو 6251 نمبر حدیث ہے جس میں باقاعدہ جلسہ استراحت کا حکم ہے. علماء عرب نے یہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. شیخ زبیر صاحب نے میرے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ میرا ایک عرب عالم کے ساتھ مجادلہ ہوا اس بات پہ. اس نے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے دوسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھتے تھے سہارا لے کر. تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کھجور اور پانی رکھا تھا, میں نے کھجور ادھر ہی پھینک دی کہ تم نے اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا ہے. جب تک یہ حدیث نہیں مجھے دکھاتے نا میں نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے تمہارے خیال سے. انہوں نے ایوی چھڑی سی, انہوں نے پاکستانی ہے تو کوئی اس طرح نہیں مولوی ہوئے گا. تو وہ کہتے نہیں میں نے سنا, ان کا سنا کیا نکال بخاری. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جو بخاری لے کے آیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, یعنی امام تو تھا نا. تو شیخ صاحب نے نکال کے 6251 نمبر حدیث کے پڑھ, اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا جلسہ استراحت کا. اور جو ایک صحابی بڑی تیزی سے انہوں نے نماز پڑھی تھی, سلام کیا, آپ نے کہا وعلیکم السلام, نماز پڑھو. تم نے نماز پڑھی نہیں ہے کیونکہ اتنی تیز پڑھی تھی. دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تسلی سے وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو, پھر آرام سے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو, پھر قیام بھی سکون کے ساتھ کرو, رکوع سکون کے ساتھ قومے میں کھڑے ہو. ہر جو پوسچر ہے اس میں سکون کا حکم دیا. پھر فرمایا کہ پہلا سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو, پھر دوسرا سجدہ کرو اور دوسرا سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاؤ اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے. یہ نماز کی بریکیں ہیں جناب, 3 نماز کی بریکیں ہیں. ایک رفع الیدین, تیزی سے آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتی یہ سنت. دوسرا سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا, اور تیسرا قیام کی طرف اٹھتے ہوئے جلسہ استراحت کرنا. اب وہ جب
حدیث دکھائی تو وہ پھر مان گیا. کہتا ہے میرا استاد بھی جلسہ استراحت کرتا تھا. کون؟ مفتی اعظم سعودیہ بن باز، عبدالعزیز بن باز. لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے. ہونا تو چاہیے عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کا صرف الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبی کے امام کو، کہ تمہارے ابا جی تو باقاعدہ لکھ کے گئے ہیں اور ان کی تو خیر اوقات ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی اسلام نے جلسہ استراحت کا حکم دیا. تو بات شروع ہوئی تھی کہ جلسہ استراحت کا حکم صلاۃ التسبیح والی نماز میں بھی موجود ہے، جو سنن ابی داؤد میں مرفوع حدیث. اچھا پھر آپ نے اس میں تشہد میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد میں بھی آپ نے افضل تو یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں درود شریف سمیت، اس کے بعد آپ یہ 10 دفعہ تسبیحات کریں، اور آخری تشہد میں بھی 10 دفعہ تسبیحات تشہد کے بعد ہی کریں، کیونکہ اوریجنل نماز اپنی جگہ پر باقی رہے. تو یہ 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. باقی اس میں بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ یاد کیسے رکھیں، کوئی تسبیح رکھ لیں. نہیں، انگلیوں کو دبا کے یاد رکھیں. آپ قیام میں اگر آپ ارسال الیدین کیے ہوئے ہیں یا ہاتھ باندھے میں دونوں سوتوں میں ایک ایک انگلی دباتے جائیں، ایک دفعہ جب پڑھ لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور قیام میں تو 15 دفعہ باقی 10. تو اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دبا کے آپ اس طرح بھی گننا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دائیں ہاتھ پہ گن لیں چاہے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں. وہ ویسے روایت تو کمزور ہے ابو داؤد کی کہ دائیں ہاتھ پہ شمار نبی اسلام کیا کرتے تھے. جو صحیح روایت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پہ شمار کیا کرو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان انگلیوں کو بلوائے گا، یعنی یہ گواہی دیں گی تمہارے ذکر کی. دونوں ہاتھوں پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، بل جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے نا صلاۃ التسبیح والی، یہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اس میں ایک اور طریقہ رپورٹ ہوا ہے، لیکن وہ نبی اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، امام حنیفہ کے شاگرد. اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی پھر ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بیان کیے. پہلے میں طریقہ بتا دیتا ہوں. اس طریقے میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورت ملانے کے بعد 10 دفعہ، یعنی قیام میں اس میں 25 دفعہ. باقی وہی ترتیب ہے، صرف جلسہ استراحت اس میں مسنگ ہے. جلسہ استراحت میں نہیں پڑھنا، تو اس طرح بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر قیام میں 25 دفعہ ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو عموماً حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو، اور جو ابو داؤد میں طریقہ لکھا ہے جو فضائل مال میں بھی نقل ہوا ہے اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس ہے، اس کو چھپا جاتے ہیں. اس حدیث میں ترمذی میں پھر عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا کہ سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، سجدہ صاحب میں کیوں تسبیحات کریں گے، وہ عام سجدہ صاحب کی طرح ہی ہو. اچھا اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک رکن میں یہ پڑھنا بھول گیا، یعنی وہ رکوع میں پڑھنا بھول گیا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، تو آپ کیا کریں؟ تو پھر قومے میں 20 دفعہ پڑھ لیں. جس رکن میں بھولا ہے نا اس سے اگلے رکن میں زیادہ مرتبہ پڑھ لے تاکہ وہ گنتی 300 کی پوری کرنی ہے. تو انہوں نے فرمایا سجدہ صاحب عام نماز کے طریقے کے مطابق ہوگا، ان میں تسبیحات نہیں کی جائیں. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ اسے 2 کر کے پڑھا جائے، البتہ 4 اکٹھی پڑھنا بھی جائز. اور وہ کہتے ہیں اگر میں رات کے وقت پڑھوں تو میں 2 کر کے پڑھوں گا، دن کے وقت اختیار ہے، چاہے 2 کر کے پڑھوں چاہے 4 اکٹھی پڑھوں. ویسے بہتر 2 میں ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو رکعت بھول گئی تو پھر تو آپ نے کم کی طرف جانا ہے، 2 پھر بھی یاد رہ جائیں گے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز جو نفلی نماز ہے، آپ اسے سنت موقدہ کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ سب نفلی نماز ہے نا، وہ 2 رکعت ہوتی تھی اور اینڈ پہ آپ 1 رکعت ملا کے سب کو وتر کر لیتے تھے. اور اسی لیے ہم دیکھیں قیام اللیل جو ہے تراویح جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں، وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے دن کی نفلی نماز ہو چاہے رات کی، وہ 2 رکعت ہوتی تھی، یعنی زور کی 4 سنتیں بھی آپ 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں اور المصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن عمر سے موجود ہے، اور وہ ان حدیث کے راوی بھی ہیں، لہذا راوی حدیث اس کے فہم کو جانتا ہے کہ وہ دن کی جو نفلی نمازیں تھی وہ 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتے تھے، زور کی 4 سنتیں، لیکن رات کی جو نفلی نماز ہے وہ 2 کر کے پڑھتے تھے. اسی لیے ہم زہر سے پہلی والی 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھنے کے قائل ہیں، کیونکہ صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کو درست سمجھا جائے گا، الا یہ کہ دوسرے صحابہ اس کو غلط کہتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو ساتھ ایک سمجھ لیں مسائل بھی بتا رہا ہوں. تو صلاۃ التسبیح بھی افضل یہ ہے کہ چاہے دن کو پڑھیں چاہے رات کو 2 کر کے پڑھیں. اور 2 کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، کسی کو پیاس لگی ہے تو پانی پی لے، وہ سارے کام بھی آپ کر سکتے ہیں. ظاہر وہ 2 الگ الگ کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں ظاہر تشہد بھی پورا پڑھیں گے، چاہے اکٹھی پڑھیں چاہے الگ الگ کر کے. افضل تو ہے کہ دروشی بھی ساتھ پڑھا جائے. تو یہ 7 مسائل بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ کلیئر کیے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے. اچھا یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو تعلیم فرمائی صلاۃ التسبیح، تو اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ چچا جان ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو ادا کرو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو. اور اچھا یہ عربی کے اندر جب جمعہ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ہر ویک ہے، جس طرح ہم ہفتے کے لیے ویک کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہفتہ بھی. بر جمعہ بھی اگر کوئی لے لے ظاہر الفاظ میں درست ہے. ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں 1 دفعہ، ہر مہینے نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ. رمضان میں تو پڑھ ہی سکتا ہے بندہ یار، اعتکاف والے تو ضرور پڑھے، ہر تاک رات میں پڑھے. اور اگر
سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھنا. یہ نبی اسلام نے وصیت کی ہے. اب اس کے بعد بدبختی ہے کوئی اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کبھی پڑھتا نہیں ہے. رمضان میں تو ضرور پڑھے. ایک فضیلت والی نماز ہے, اتنے زیادہ اس کے فضائل حاصل ہونے والے ہیں الحمدللہ. کوشش کریں آپ تاک راتوں میں پڑھیں. عام دنوں میں بھی جمعے والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی تو بخاری مسلم میں آیا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری, اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب, اس کے بعد جو آتا ہے تو اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور بخاری مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب تم مسجد میں اس طرح جلدی آ جاؤ تو جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو, تو اس دوران آپ جلدی جا کے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. 35-40 منٹ میں پڑھی جاتی ہے, جو روٹین میں پڑھتے ہیں 25 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. جلدی جائیں مسجد میں, جمعے والے دن ہو یہ نماز پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنی. بعض خطیب غصہ کھا جاتے ہیں, انہیں بھی حدیث بتایا کریں کہ یہ حکم ہے, یہ کوئی آپ کی توہین نہیں ہو رہی. ویسے بھی آپ تو اسٹوریز سنا رہے ہیں تقریب میں, اس میں سے کیا نکال رہے ہیں, احترام میں ہی آئے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے تو پھر آپ نے 2 رکعت ادا کرنا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے, چاہے وہ 2 کر کے پڑھ لیں آپ, چاہے اکٹھی پڑھ لیں. جمعے کے بعد 4 سنت ہے. یہ نبی اسلام کا مبارک عمل ہے. یہ میں نے آپ کو ضمن ساتھ بتا دیا تھا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں. اب وہ کوئی صحیح مسلم کی حدیث نہیں فٹ کر سکتا کہ جی نبی اسلام نے جمعے کے دن کو اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ یہاں پہ تو واقعی حکم آ گیا نا واضح طور پر. جس طرح حاکم میں حدیث ہے صحیح سند سے کہ جو جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جاتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں سے افضل ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن ان کو موت آئی, اس دن قیامت قائم ہوگی. تم اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی, یہ بہت سخت الفاظ تھے, 295 سی لگتی تھی پاکستان کی اس میں, لیکن اس زمانے میں شکر ہے یہ نہیں ہوتی تھی کہ سوال پوچھنے کے اوپر کسی کے اوپر یوں فتویٰ لگا دیا جائے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تو یعنی میری وفات کے بعد بھی تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. لیکن یہ سارا کچھ معاملہ برزخی ہے, اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ آخرت کی زندگی. حیات النبی کو ہم مانتے ہیں, میری تو درجنوں ویڈیوز ہیں اس کے اوپر, آخرت کی زندگی ہے. تو اب جمعے کے دن درود شریف کو مخصوص کرنا نبی اسلام نے حکم فرمایا. اس طرح صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھو, لہٰذا جمعے کے دن آپ پڑھیں تو یہ افضل ہے, اور روزانہ پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اعتکاف والے تو ضرور پڑھیں. اس میں بہرحال یہ جو مساجد کے اندر بینر لگے ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد میں رات کو 1 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی, یہ بدعت ہے. یہ تو فقہ حنفی کے اندر بھی فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ نفل کی جماعت اعلانیہ کروانا بدعت. یار وہ بدعت کتنی بڑی ہوگی جسے اعلیٰ حضرت بدعت کہہ رہے ہو, مکروہ, ذرا احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ دعوت اسلامی والے کروا رہے ہیں سارے. ویسے اگر کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتا ہے نا بغیر اعلان کے, کوئی بھی نفلی نماز, اس کو ہم بدعت نہیں کہتے, وہ سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ہمارے گھر آ گئے تو آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی ایک گھر میں خیر و برکت کے لیے, تو ہم نے آپ کے پیچھے نیت کر لی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے اتبان بن مالک ایک صحابی تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے تو مدینہ شریف میں پانی جمع ہو جاتا ہے, میں دور سے آتا ہوں, راستے میں کئی ندی نالے مجھے عبور کرنے پڑتے ہیں. سرکار وہ گاؤں سے پڑھنے آتے تھے نماز, تو آپ کبھی آپ کو ٹائم ملے میرے گھر تشریف لیں, آپ کسی گھر کے کونے میں 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ میں اسے بعد میں اپنے لیے مصلی بنا. تو وہی ہوا, حضور علیہ السلام نے کس دن ٹائم نکالا, آپ اس کے گھر چلے گئے, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز حضور کے لیے ایک گفٹ کے طور پر. تو پھر نبی السلام نے اسے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کہاں نماز پڑھنی ہے, یا رسول اللہ ادھر آپ نماز پڑھتے ہیں. تو پھر آپ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور اہل خانہ جو تھے انہوں نے پیچھے نیت کی نماز کی, حالانکہ وہ عام نماز تھی نفلی. تو وہ نبی السلام نے اس کو ایک شرط بخشا. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ ابن تیمیہ نے جو لکھا ہے کہ انبیاء کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا یہ ابن عمر کی بدعت ہے. جو بخاری میں ہے کہ وہ حضور کی سفر حج کی جگہوں کو تلاش کر کے جہاں جہاں راستے میں نماز پڑھی وہ نماز پڑھتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں ہے کہ وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی اسلام کے ساتھ اپنے سفر حج میں حضور نے وہاں پیشاب کیا تھا. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ حضور کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھنا. اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ ابن عمر کی بدعت ہے کیونکہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں, نعوذ باللہ. اس پہ میں نے کہا تھا کہ ابو سبی رافضی کو, اس نے تو ڈائریکٹ بدعت کا فتویٰ لگایا. تو اس پہ میں نے بڑا تفصیلی لیکچر دیا تھا, اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ یہ صحابہ تو حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں ایسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ دیں جو ہمارے لیے ایک برکت والی جگہ ہو کہ ہم وہاں پہ نماز بعد میں پڑھیں, ظاہر ہے حضور کی جگہ ہے وہ. تو نبی السلام نے وہ 2 نفل وہاں پہ پڑھے, اس کو انہوں نے اپنا مسجد بیت ڈکلیئر کر دیا کہ جب کبھی میں نہیں جا سکوں گا مسجد میں تو یہاں پہ نماز پڑھوں. اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ عورتیں وہاں نماز پڑھیں تاکہ وہاں پہ پاکی کا اہتمام ہو سکے اس جگہ. تو یہ سنت ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نفلی نماز کی جماعت بغیر اعلان کے اچانک کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں, اگر اچانک پروگرام بنتا ہے تو ٹھیک ہے, صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اعلانیہ اس طرح بندے اکٹھے کرنا, بندے نہیں, وہ چندے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی مسجدوں میں یہ کسی مسجد کی رونق کو آباد کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ پبلک آئے, زیادہ پیسہ آئے. ہاں آج آپ پیسہ بند کر دینا, اور جناب بجلی نہ ہو تو یہ اذان کے ساتھ صلاۃ السلام چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا, آپ کس کے لیے پڑھے, میں بال بناؤں کس کے لیے,
میں تو کسی کو ساڑھنے سے درود پڑھنا ہے. تو ان لوگوں نے یہ سارے کام چھوڑ دینے, یہ سب کچھ اپنے ان معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے چند ایک مسائل تھے, فقہی احکام و مسائل, وہ بھی کلیئر کر دیے ہیں کہ تاکہ اگر آپ صلاۃ التسبیح کبھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں, مساجد میں بھی اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بتائیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے احکام و مسائل ہیں وہ بتائیں. ہماری یہ والی ویڈیو آپ شیئر کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسے ایک آدھ دن میں. میں دیکھیں فی البدی کئی ایک ریفرنسز بیان کر دیتا ہوں, بعد میں ہمارے اس پہ گھنٹوں لگتے ہیں, بلکہ کئی دن لگ جاتے ہیں. ایک ریفرنس ظاہر ڈالنا ہوتا ہے. باقیوں سے تو آپ جو بچپن سے سن رہے ہیں ویسے ہی عمل کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ایک جملہ بھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی لکھا کتنے, اور مولوی سے بغیر لکھے ہوئے دین پوری زندگی, داڑھی بھی سفید ہوگی, اس سے کبھی نہیں پوچھا. اب بھی نہیں جا کے پوچھ رہے کہ کہیں 14 ٹیکے نہ لگوانے پڑ رہے, اتنا ڈرتے ہیں. یہ 14 ٹیکوں کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے. ادروائز کبھی ایسا نہیں ہونا تھا. اگر ہمارے آباء و اجداد ان سے پوچھتے رہتے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, تو آج دین کا حلیہ انہوں نے اتنا نہیں بگاڑا. بلکہ چند ایک مسائل تھے, اس سے ریلیٹڈ میں نے بیان کر دیے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.